روحانیت نام ہے روحوں کو بیدار کرنے کا. وہ روحیں تو بعد میں بیدار ہوں گی، پہلے تو پاک ہونا اندر کا نظام. پاک کون کرے گا؟ 1,80,000 جالے جو چڑھے ہوئے ہیں قلب کے اوپر، ان کو اتارے گا کون؟ قلب کا منہ کون کھولے گا؟ شرح صدر کون کرے گا؟ آج کل کے دور میں تو لوگ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ ہی سب کچھ کرے گا، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے. وہ ہدایت تو اللہ ہی دے گا، لیکن ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجے گا نا. خود تو تیرے گھر پہ نہیں آئے گا، چلو بھائی ظاہر شاہ میں تجھے ہدایت دینے آیا ہوں، لیٹ جاؤ. ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو مرشد کامل وہی ہے جو سب سے پہلے اپنی نگاہ سے نظر جناندی کیمیا ہوئے سونا کر دے وٹ. جن کی نظروں کو کیمیا گری عطا ہو جاتی ہے وہ پتھر پر نظر ڈالیں تو سونا بنا دے. اللہ ذات کریں دیا کی سید تھے کیا جھٹ. اب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ نعمت اللہ تعالیٰ چاہے جٹ کو عطا کر دے چاہے سید کو عطا. یہ نہیں ہے کہ بھائی سید کو ہی ملے گی. حضور کے رشتہ دار ہیں، اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے نا. یہ اللہ کی مرضی کے اوپر ہے. اچھا، اب وہ کہنے کو تو فخر بڑی زبردست چیز ہے، لیکن جب لوگ عملی طور پر فخر کی تعلیمات میں لگتے ہیں اور جب اندر کی بیوی بچوں کی، ماں باپ کی، پیسے کی، دنیا کی محبت باہر نکلتی ہے تو پھر وہ لپ لپ ہوتی ہے. مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ دو لوگ کہہ رہے ہیں بدل گیا، اب تو یہ ہم سے بات نہیں کرتا. بیوی کو شکایت، ماں کو شکایت، باپ کو شکایت، رشتہ داروں کو شکایت، سب کو شکایت. پھر وہ کہتے ہیں ارے یار یہ راستہ ہی غلط ہے، اس نے تو سب سے ہٹا دیا. وہ بھوتنی کے ذرا غور سے سوچ، فخر کا مطلب یہی ہے کہ سب سے جان چھوڑا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے رب کے اسم کے ذکر میں گم ہو جا اور سب سے رشتے ناطے توڑ کر صرف اسی کا ہو جا. سب سے مشکل بات اس لائن کی یہی ہے کہ سب کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور جس نے صرف اللہ کو اپنے اندر لانا ہو اس کو غم نہیں ہے کسی کو چھوڑنے کا، وہ خوشی خوشی قربان ہو جاتا ہے. اللہ کو پانے کے لیے اگر دنیا والوں کو، دنیا داروں کو، پیسے کو، دنیاوی محبتوں کو اگر تو خیر بات نہیں کہہ سکتا تو تیری تقدیر میں اللہ ہے کہاں؟ جن کی تقدیر میں اللہ لکھا ہوتا ہے ان کا سینہ بھی چوڑا ہوتا ہے کہ لے لے سب کچھ، مجھے تو چاہیے. کیا بولتے ہو؟ اب یہ جو صحبت میں تم ہماری بیٹھتے ہو، اس میں ایک ہی چیز نظر آئے گی آپ کو، صرف ایک چیز. باقی سب کی محبت چلی جائے، سرکار کی آ جائے. اچھا، پھر جو ہمارے قریب ہوتے جاتے ہیں، اب جو ہمارے قریب ہوتے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وہ جو قریب ہوتے جاتے ہیں ان کی ذہنیت بدلتی جاتی ہے. جو اہل ایمان ہوتے ہیں، ازلی مومن ہوتے ہیں، ان کی ذہنیت بدلتی جاتی ہے. ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب کچھ سرکار کے لیے ہوتا جاتا ہے. اور جو ازلی مومن نہیں ہے وہ کہتے ہیں لے جی ہمارے 20 سال ضائع کر دیے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا. وہ ملا کیوں نہیں؟ کہ جس تعلیم سے تمہارے اندر سے غیر اللہ کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور تم اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہو. ہم اس کو نکال رہے ہیں، تم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو. ہم اس کو نکال رہے ہیں، اور جب تم نے دیکھا کہ یار یہ تو ساری دنیا سے چھڑوا رہا ہے، پیسے سے بھی چھڑوا رہا ہے، تو پھر انہوں نے کہا یہ ہمارا دشمن ہے. تو دشمن نہیں ہے، وہ فخر کے لیے تم کیا مونگ پھلی کھانے آئے تھے؟ فخر کا مطلب کیا ہے؟ فخر کا مطلب یہی ہے سب کو چھوڑ اگر اس کو پانا ہے، اور جب تک نہیں چھوڑے گا تو اس کو پائے گا بھی نہیں، کیونکہ اللہ کو شراکت پسند نہیں. کیوں بھائی؟ اللہ کو شراکت پسند نہیں. کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ آ گیا ہے سمجھ. اگلا سوال.